کر لوں گا، یا انجینئر کسی قانون کے مسئلے سے دوچار ہوتا ہے تو وہ کیوں نہیں کہتا میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں خود اپنا وکیل بن جاتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو متعلقہ امور اور متعلقہ شعبے سے متعلق ہنرمند شخص کو تلاش کرنا چاہیے، اس کے بعد اپنا سفر شروع کرنا چاہیے۔ دینی معاملات میں بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں۔ تو دراصل یہ خلیفہ نہیں تھا، وہ پہلا استاد تھا جو دنیا میں بھیجا گیا۔ یعنی استاد کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پہلے استاد کو بھیجا اور اس کے بعد شاگردوں کو بھیجا، یعنی امت کو بھیجا، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے شروع ہوا۔ حتیٰ کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کو بھی استادوں کی ضرورت پڑی، اور جب کوئی استاد ملا تو ان کی ترقی مزید دو چند ہو گئی۔ مثلاً اگر ہم شعیب علیہ السلام کی مثال لیں تو موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام کی استادی میں 10 سال تک رکھا۔ باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا کہ تم میری بھیڑ بکریوں کو چراؤ گے، تم یہاں کام کرو گے، اگر چاہو تو میری 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کے ساتھ شادی کر لو۔ 10 سال کا پیکیج تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ بالکل شاگردوں کی طرح گزارا۔ اتنا ادب، اتنا احترام کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب شعیب علیہ السلام کھانا کھاتے تھے تو یہ روٹی لے کر اس کے ٹکڑے نوالے بنا کر ان کے سامنے رکھتے جاتے تھے، اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک شعیب علیہ السلام اپنا کھانا ختم نہیں کر لیتے۔ پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے 10 سال کی مدت پوری ہونے کے بعد ان کو کچھ بھیڑ بکریاں دی اور ان کی زوجہ کو ان کو ساتھ کیا، اور پھر یہ اپنے ملک مصر کی طرف روانہ ہوئے، اور رستے ہی میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پہ بلایا اور وہ کلیم اللہ کہلائے۔ تو اقبال نے کیا خوب کہا ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانہ سے کلیمی 2 قدم ہے۔ یعنی اگر ایک اچھا استاد آپ کو مل جائے تو چرواہے سے نبوت کا سفر، گڈریے سے رسالت کا سفر بہت مختصر ہو جاتا ہے، بہت جلدی آدمی آگے پہنچ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو منزل آپ نے متعین کی ہے اس تک آپ خود بھی پہنچ جائیں، لیکن لڑکھڑاتے ہوئے، گرتے پڑتے، ٹھوکر کھاتے، زخمی ہونے کے بعد، کئی غلطیاں خطائیں کرنے کے بعد آپ اس تک پہنچیں۔ لیکن اگر استاد موجود ہے تو آپ فوراً اپنی منزل تک بہت جلدی پہنچ پائیں گے، کیونکہ جو غلطیاں پہلے لوگ کر چکے ہیں ان سے وہ اپنے استاد کے ذریعے متنبہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب توریت لے کے آتے ہیں، اچھا اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اس وقت نبوت نہیں ملی تھی، اس لیے ان کے لیے ایک ٹریننگ پیریڈ کی ضرورت تھی۔ جیسے ایک ڈاکٹر کو ہاؤس جاب کرنی ہوتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی سمجھ لیں ایک ہاؤس جاب کر لی، ٹریننگ لے لی، اب ان کو پریکٹس یعنی تبلیغ شروع کر دینی چاہیے تھی۔ نبوت مل گئی، رسالت مل گئی، توریت مل گئی۔ توریت ملنے کے بعد بھی ان سے کہا گیا، جب وہ توریت لے کر آ رہے تھے اور ان کے دل میں تھوڑی سی دیر کے لیے خیال آیا کہ میں آج دنیا کا سب سے بڑا علم والا، صاحب کتاب، صاحب شریعت، صاحب رسالت، اور پتہ نہیں کیا کیا القابات اور افتخارات ان کے ذہن میں آ رہے تھے۔ جب یہ چیز ان کے ذہن میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی تم یو ٹرن لے لو اور فلاں جگہ پہنچ جاؤ اور فلاں استاد کی شاگردگی میں اپنا وقت گزارو۔ اور آپ نے پھر قرآن میں پڑھا ہوگا کہ جس طرح کا ان کا ایٹیٹیوڈ تھا خضر علیہ السلام کے سامنے، ایسا لگ رہا تھا کہ استاد اور کوئی اسکول کا بچہ، مونٹیسری کلاس کا، جو بار بار شیطانی کرتا ہے، جو بار بار انٹرپٹ کرتا ہے کلاس کو، اور استاد بار بار کہتا ہے کہ تم اب نہیں بولنا، اگر تم نے ابھی بولا تو میں تمہیں کلاس سے باہر نکال دوں گا۔ اور 3 مرتبہ وہ صبر نہ کر سکتے تھے، صبر نہیں کیا، اور آخر میں ان کو کہنا پڑا خضر علیہ السلام کو، ھذا فراق بینی و بینکم، کہ اب میری اور تمہاری جو ہے وہ نہیں بنے گی، کافی ہو گیا، 3 مرتبہ تم غلطیاں کر چکے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک نبی نبوت سے پہلے
اور صاحب کتاب صاحب شریعت اپنے عروج پر جانے کے بعد بھی ایک استاد کا جسے کہتے ہیں کہ محتاج ہو سکتا ہے، تو ہم جیسے لوگ چاہے ہم کتنا ہی دعویٰ کیوں نہ کر لیں کہ ہم ماڈرن دور میں ہیں یا دیندار گھرانے میں ہیں یا ایسے شہر میں ہیں جہاں علم کا بول بالا ہے، اس کے باوجود نبی کے مقام پر ہم پھر بھی نہیں پہنچ سکتے، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بالواسطہ ہوتا ہے۔ تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ ایک استاد کی رہنمائی حاصل کرو۔ تو یہاں آ کر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوئی کام کرنا ہے تو سب سے پہلے استاد کی انگلی کو پکڑنا ہوگا۔ تو علم دین کے راستے پہ چلنے سے پہلے سب سے پہلے جو آپ کو کام کرنا ہے وہ استاد کی رہنمائی، یعنی یہ کام آپ کی نیت سے پہلے، آپ کے تزکیہ نفس سے پہلے جو دیگر شرائط ہیں ابھی آگے آئیں گی، تقوی سے پہلے، زہد سے پہلے، استقامت سے پہلے اور دعا سے پہلے، 6 مزید شرائط انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ ان شرائط سے بھی پہلے استاد کا انتخاب بہت ضروری ہے، اور استاد کے انتخاب کے بعد آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ راستہ کتنا طویل ہے، اس میں کیا مشکلات ہیں اور کس مشکل کا کیا حل ہے، اور جس کو میں مشکل سمجھ رہا ہوں وہ تو مشکل ہے ہی نہیں، وہ تو نعمت ہے، اور جس کو میں نعمت سمجھ رہا ہوں وہ حقیقت میں ایک فتنہ ہے۔ تو یہ آپ کی استاد کی جسے کہتے ہیں کہ رہنمائی ہے جو آپ کو مشکلات سے نکالے گی۔ لیکن جو سب سے اہم مرحلہ ہے یہاں پہ آنے کے بعد، یعنی استاد کا انتخاب تو کرنا ہے آپ کو، استاد کی رہنمائی حاصل کرنی ہے، لیکن کون سا استاد؟ کیونکہ استاد کے چہرے پہ، استاد کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوگا کہ یہ صحیح استاد ہے تمہارے لیے۔ جیسے ایک مریض ہے اور وہ مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ بات تو طے ہے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، لیکن کون سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ کون سا ڈاکٹر جو ہے اس کا علاج صحیح کر سکتا ہے؟ یا پھر ڈاکٹرز میں بھی مختلف شعبہ جات ہیں۔ مثلا اگر آپ کو ENT کا پرابلم ہے آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں، آپ کو اسکن کا پرابلم ہے آپ کارڈیاک سرجن کے پاس چلے جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ برابر ہے آپ کسی جاہل کے پاس چلے جائیں یا کسی عطائی کے پاس چلے جائیں۔ تو اس میں پھر یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو رہنمائی حاصل کرنی ہے تو کس قسم کی۔ اسی طرح خود علم دین میں آنے کے بعد بھی مختلف شعبہ جات ہیں، یعنی فقہ کا شعبہ ہے، تاریخ کا شعبہ ہے، فلسفے کا شعبہ ہے، عرفانیات اخلاقیات کا شعبہ ہے، مجلس پڑھنے کا شعبہ ہے، ذاکری کا شعبہ ہے، تو اس کے بھی پھر مختلف استاد ہو جاتے ہیں، پھر اس کی بھی رہنمائی کرنی ہے، یہ بھی آپ کو استاد ہی سے پوچھنا ہے۔ تو اہم ترین چیز یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے استاد کا انتخاب کرے، کیونکہ انبیاء نے بھی استاد کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد جس شعبے میں آپ ایکسپرٹیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی جیسے مختلف دنیاوی علوم میں مختلف فیلڈز ہوتی ہیں، پھر کوئی فزکس پڑھنا چاہتا ہے، کوئی کیمسٹری پڑھنا چاہتا ہے، کوئی میڈیسن، کوئی انجینئرنگ، تو اس کے مختلف اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور مختلف استاد ہوتے ہیں۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی ہے۔ اب یہاں پر فقط شرائط یا میزان یا معیار علم نہیں ہے، علم کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی تزکیہ نفس ہو چکا ہو اس استاد کا، وہ خود ملنسار، انکسار، تکبر سے عاری ہو، متقی پرہیزگار ہو، ان میں یہ تمام صفات موجود ہوں تو آپ آگے بڑھیں گے۔ تو آئیے چند مثالیں مثلا ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ استاد کی اہمیت کیا ہے اور استاد کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دیکھیے پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ کتنے ہی بڑے آدمی کیوں نہ ہوں، پیسے کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، خاندانی جاہ و جلال کے اعتبار سے، استاد کی رہنمائی آپ کو پڑے گی ہمیشہ۔ مثلا ایک جملہ بہت خوبصورت کہا جاتا ہے کہ بادشاہ لوگوں پر حکمران ہوتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حکمران ہوتے ہیں۔ یعنی بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتا ہے اور اپنا حکم صادر کرتا ہے، لیکن بادشاہ بھی محتاج ہوتا ہے عالم کا، وزیر کا، جسے ہم کہتے ہیں نا، وزیر ہمیشہ کوئی عالم ہی ہوتا ہے، وہ کسی خاص فیلڈ میں ہو، علم دین میں ہو۔ مثلا ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے ارسطو اور سکندر کا، یہ دونوں کہیں جا رہے تھے تو راستے میں دریا آیا۔ ارسطو نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ دریا کی گہرائی کتنی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ کوئی ایک آدمی آگے چلا جائے اور وہ دریا کی گہرائی کو درک کر لے
اور اس کے بعد دوسرا آ جائے، دونوں کا ایک ساتھ جانا مناسب نہیں۔ اب مسئلہ ہے کہ کون آگے جائے پہلے۔ تو ارسطو نے کہا کہ آپ بادشاہ ہیں سکندر اعظم کو، اور آپ کے لیے زندہ رہنا زیادہ ضروری ہے۔ میں عوام میں سے ہوں، اگر مر گیا تو کوئی بات نہیں ہے، عوام میں سے ایک شخص مر جائے گا، لیکن بہرحال اگر بادشاہ نہ ہوا تو پھر حکومت، سلطنت اور پورا ملک جو ہے وہ تہس نہس ہو جائے گا۔ اب ارسطو جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو لے کے دریا میں ڈالتا ہے، دیکھے کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، اگر وہ بچ گیا تو ٹھیک، اگر نہیں بچا تو پھر سکندر الٹے پاؤں واپس چلا جائے گا۔ لیکن ارسطو جیسے ہی اپنے گھوڑے کو لے کر دریا میں اترتا ہے، اسی وقت پیچھے سکندر اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے اس کے پاس لاتا ہے اور کہتا ہے استاد محترم آپ رک جائیے، مجھے پہلے جانے دیجیے۔ تو ارسطو کہتا ہے وہ کیوں؟ کہیں گے دیکھیں اگر آپ مر گئے تو میں آپ جیسا استاد پیدا نہیں کر سکتا، لیکن اگر میں مر گیا تو آپ ایک اور سکندر بنا لیے گا۔ تو عالم بادشاہ بناتا ہے لیکن بادشاہ عالم نہیں بنا سکتا، تو یہ ایک اہمیت ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائٹی استاد کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو دینی چاہیے، اور پھر ہوتا یہی ہے کہ استاد جو ہے یا علم والا جو ہے وہ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹرز سوپ بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں، انجینئرز جو ہے وہ گاڑیوں کی دکانوں پہ نظر آتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے ادیب مرحوم اشفاق احمد اٹلی کے دورے پہ گئے، اور ان کا وہاں کوئی چالان ہو گیا تو ان کو عدالت میں طلب کیا گیا، وہ نہیں جا سکے۔ دوسرے دن گئے تو عدالت نے ان کے آتے ہی پوچھا کہ بھئی آپ کل کیوں نہیں آئے، کل آپ کی ڈیٹ تھی۔ کہیں کل اصل میں میرا لیکچر تھا یونیورسٹی میں، اس وجہ سے۔ تو کہتے ہیں جج فوراً کھڑا ہو گیا، اور اس کے کھڑے ہوتے ہی تمام وکلاء اور سامعین یا شرکاء جو موجود تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے ادب میں کہ آپ ایے ٹیچر ہیں، آپ استاد ہیں؟ کہنے گا جی ہاں میں استاد ہوں۔ تو یہ سنتے ہی، یہ دیکھتے ہی استاد اشفاق احمد نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ ہماری تنزلی کا راز کیا ہے اور ان کی ترقی کا راز کیا ہے۔ تو وہاں پر موجود جو ترقی ہے ہمیں مغرب میں نظر آتی ہے، وہ استاد کی مرہون منت ہے کہ یہاں پر جہاں مینیجر کی اور باس کی وہ اہمیت ہوتی ہے، وہاں استاد کی اہمیت ہوتی ہے۔ یعنی استاد یہاں پر اپنے مینیجر اور باس کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، وہ یونیورسٹی، کالج، ہاسپٹل، وہ اپنے مینیجر یا باس کے جسے کہتے ہیں کہ در پہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، جبکہ وہاں پہ استاد ڈکٹیٹ کروا رہا ہوتا ہے مینیجر کو یا باس کو یا ہاسپٹل کو یا یونیورسٹی کے ہیڈ کو کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے وہاں پہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم استاد کو اہمیت دیں گے تو ہم آگے جا پائیں گے، ورنہ نہیں۔ لیکن یہاں پر جہاں استاد کی اپنی قدر و قیمت ہے، وہاں پہ خود شاگرد اس سے کتنا کسب کر سکتا ہے، یہ شاگرد کا خود کا کمال ہے۔ یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت سارے استاد بہت سارے زمانوں میں بہت سارے مقاموں پر موجود تھے، لیکن ان استادوں سے انہی لوگوں نے کسب کیا جو ان کی اہلیت قدردانی کو جانتے تھے۔ مثلاً ہم مثال دیں گے کہ امام خمینی جب قم میں آئے پڑھنے کے لیے تو وہاں پہ ان کے استاد آیت اللہ شاہ آبادی موجود ہوا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ ان کی کلاس میں 2 یا 3 افراد ہوا کرتے تھے، لیکن زیادہ تر ایک ہی شخص ہوا کرتا تھا، ایک ہی اسٹوڈنٹ، دیٹ از خود امام خمینی۔ اور کہتے ہیں 6 سال تک انہوں نے ان سے درس لیا، اور 6 سال کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ آیت اللہ شاہ آبادی بھی اتفاقاً اگلے ہی سال چلے گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ آیت اللہ شاہ آبادی تہران سے قم آئے اور وہ بھی قم آئے، اور دونوں ایک ساتھ 6 یا 7 سال کے عرصے کے لیے آئے، اور دونوں ہی اپنے طور پہ جب وہ ان کا سلیبس کورس یا کتاب مکمل ہوئی وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ ان کی استقامت تھی، یہ ان کا احترام تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کسب کیا۔ امام خمینی جب بھی اپنے استاد، یعنی چاہے وہ عرفہ میں سے ہوں، چاہے وہ فقہ کے ہوں، چاہے وہ فلسفے کے ہوں، جب بھی اپنے استاد کا تذکرہ کرتے تو کہتے کہ میری جان ان پر فدا ہو، خدا تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، پھر اپنی بات جو شروع کیا کرتے تھے۔ شیخ طوسی جو کہ شاگرد تھے سید مرتضیٰ علم الہدی، شیخ مرتضیٰ انصاری کے، تو کہتے ہیں کہ وہ
جب بھی اپنے استاد کا تذکرہ، سید مرتضیٰ علم الہدا کے جب بھی اپنے استاد کا تذکرہ کیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر درود و سلام بھیجے، اور پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے تھے۔ تو لوگ کہتے تھے کہ آپ اتنا زیادہ ادب و احترام، تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ استاد کا انتخاب، استاد کی خصوصیات، اور پھر خود آپ کا استاد کے ساتھ احترام کتنا ہو، وہ خود آپ کو اس منزل تک پہنچا سکتا ہے جس کے لیے آپ برسوں مختص کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات بہت سارے لوگ برسوں ضائع کر دیتے ہیں، سال ہر سال اس مقام تک پہنچنے کے لیے۔ تو یہ پہلی شرط جو آپ کو علم کے راستے پہ چلنے کے لیے پوری کرنی ہے، یعنی استاد کا انتخاب۔ آج کل کے دور میں اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہو سکتا، یعنی آپ کسی استاد کا انتخاب کریں، پھر اس کے گھر جائیں، اس کے مدرسے جائیں، پھر اس کے ساتھ عموماً لوگ بود و باش اختیار کیا کرتے تھے، وہاں رہتے تھے اور پھر کسب علم کیا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال جو طریقہ کار یہاں موجود ہے، مدارس کا سلسلہ ہے یا انٹرنیٹ کا ہے، تو اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے، ادب و احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے، مشورہ اور تجاویز حاصل کرتے ہوئے اگر آپ اپنے راستے کو طے کریں گے تو بہت جلدی طے ہوگا بنسبت اس حالت کے جو آپ اکیلے میں طے کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک پہلی شرط ہے۔ اب آئیے دوسری شرط کی طرف، اور وہ ہے نیت۔ اس سے پہلے ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دیکھیے، علم دین حاصل کرنے کی جو دوسری شرط ہے وہ نیت ہے، اور وہ نیت ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک ایسا بلکہ لفظ بھی کہہ لیجئے کہ عربی میں تو موجود ہے اور دنیا کی کسی زبان میں نہیں۔ انگلش میں بھی جب ہم نیت کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ انٹینشن کرتے ہیں، تو حقیقت میں انٹینشن ارادے کو کہتے ہیں۔ تو نیت ایک یقینی طور پہ بہت ہی اہم فیکٹر ہے، کیا ہی دین کیا ہی دنیا، ہر معاملے میں آپ کی جو نیت ہوگی آپ کو وہی ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ آپ پہاڑ جیسا عمل کر لیں لیکن آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، بہت سکتا ہے آپ کو سزا ہی ملے اس ریاکاری کی جو آپ انجام دے رہے ہیں۔ نیت اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اخلاص اتنا زیادہ اہم رول پلے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے کسی نبی کا تعارف کروا رہا ہے تو اس کو رسول کہہ رہا ہے، اس کو نبی کہہ رہا ہے، اور اس کو مخلص بھی کہہ رہا ہے۔ حالانکہ نبی اور رسول کہنے کے بعد مخلص کہنا ضروری نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس شخص کو ہی منتخب کیا ہوگا کہ جو مخلص ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 51 اور 52 میں فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا تم تذکرہ کرو، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، اور وہ بے شک بہت مخلص تھے، وَكَانَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ، اور وہ رسول اور نبی تھے، یعنی رسول بھی تھے، نبی بھی تھے اور مخلص بھی تھے۔ حالانکہ مخلص کو پہلے سے ہی نبی اور رسول میں موجود ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے الگ سے مخلص ہونے کا تذکرہ کیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے 52ویں آیت میں، اگلی آیت میں وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور پھر ہم نے ان کو آواز دی کوہ طور کی طرف۔ کس لیے آواز دی؟ قربناہ نجیہ، وقربناہ نجیہ، اور پھر ہم نے ان سے راز و نیاز کی باتیں کی۔ کہنے کا مقصد یہ اخلاص بہت عرصے تک کوشش کرنے کے بعد آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، ایک دم سے نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا، ایک بات بہت اہم یاد رکھیے کہ جب آپ مدرسے میں آتے ہیں، جب اپنا سفر شروع کرتے ہیں، بہت جوش میں ہوتے ہیں۔ مدرسے کا سفر ہو یا وہ زندگی کے کسی بھی معاملے کا سفر ہو، کوئی نئی بات، کوئی نیا مرحلہ، کوئی نیا کام ہو، تو آپ بہت مستعد اور چاق و چوبند اور جوش میں ہوتے ہیں۔ پھر وہ جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، پھر شیطان آپ کو ورغلاتا ہے، تو اس فیلڈ میں موجود لوگوں میں کیڑے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں بھئی جو ہم نے سوچا تھا وہ تو نہیں تھا، یہاں وہ لوگ نہیں ہیں جو ہم سوچ کر آئے تھے، یہاں وہ پڑھائی نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی، ہمیں شاید غلط جگہ کا پتہ بتلا دیا گیا ہے، ہمیں فلاں جگہ نہ جانا چاہیے، ہمیں فلاں صاحب سے ملنا چاہیے۔ پھر آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے، کچھ دن آپ رہتے ہیں، جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو یہ شیطان کا وار ہے، وہ پہلے تو آپ کو یہاں آنے سے روکے گا علم کے راستے سے۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ جب شیطان نے اپنی چیلوں کو ایک دفعہ بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا کام کیا، تو لوگوں نے کہا میں نے فلاں کو گناہ کروایا، فلاں سے فلاں گناہ کروایا، فلاں کو فلاں چیز میں مبتلا کیا۔ لیکن شیطان سیٹسفائی نہیں ہوا جب تک ایک شخص نے یہ نہیں کہا، اس کے چیلے نے، کہ میں نے ایک بچے کو مدرسے جانے سے روک دیا۔ یہ بہت بڑا کام ہے، شاید سب سے بڑا کام ہے اس کے نزدیک۔
تو پہلی بات تو یہ کہ شیطان آپ کو روکے گا، جب نہیں رک پائیں گے تو آپ کو اتنا زیادہ آئیڈیلسٹک بنا دے گا کہ جب آپ اس راہ میں آئیں گے تو آپ کہیں گے بھئی ہمارے استاد تو ایسے نہیں نکلے جیسے ہم نے سوچا تھا، یا ہمارا سلیبس ایسا نہیں ہے، وہاں پڑھنے والے جو آتے ہیں وہ ویسے نہیں ہیں جو ہم نے سوچا تھا. تو اس میں آپ خامیاں تلاش کریں گے، پھر بالآخر جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں گے. اور ایسا ہوتا ہے، لوگ سال بھر بھی نہیں کر پاتے، چند مہینے میں چلے جاتے ہیں، کچھ چند سال تک کر پاتے ہیں وہ چلے. تو استقامت کی ایک الگ جو ہے وہ اس کی خوبی ہے اور اس کے ایک الگ سے نمبر ہیں. تو بہرحال نیت ممکن ہے کہ شروع میں بہتر ہو، اچھی ہو اور بعد میں خراب ہو جائے. اچھا یہ بھی ممکن ہے کہ نیت پہلے نہ ہو ہی نہ، خراب ہو، مثلا آپ نے کہا عزت دولت شہرت نمود منصب کے لیے میں آ جاؤں، پھر بعد میں آپ نے کہا نہیں. جب آپ نے کتابیں پڑھنی شروع کی، علماء کے حالات پڑھے، انبیاء کے واقعات، تو آپ نے کہا نہیں یہ تو کچھ اور ہی منزل ہے، یہ تو کوئی اور ہی بلندی ہے، مجھے تو وہاں پہ پہنچنا ہے. اور کبھی یہ بھی ہوگا کہ آپ کی نیت ایک دن ٹھیک ہوگی، دوسرے دن خراب، پھر تیسرے دن ٹھیک ہوگی، چوتھے دن خراب. تو یہ تو وہی معاملہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا دن بھی آئے گا، ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ صبح مومن ہوں گے، شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوں گے، صبح کافر. تو یہ ممکن آپ کے ساتھ بھی ہو کہ شروع میں آپ بہت اچھی نیت کے ساتھ آئے اور پڑھا آپ نے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ نیت یا وہ ارادہ جو ہے وہ خامیوں سے پر ہوتا گیا، اور آپ کی جو ہے وہ نظریں، نیت اور خواب جو ہے وہ بدلتے چلے گئے. تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مخلص اخلاص کا الگ سے. اور یہ چیز اخلاص مطلب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ نیت جو ہے وہ خود سے کی جاتی ہے، کسبی چیز ہے نا، اللہ کی توفیق. نہیں، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے. کشف الغمہ میں ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام الاخلاص سر، اخلاص ایک راز ہے، من اسراری، میرے رازوں میں سے، استودعت ہو، میں اس کو دیتا ہوں، من احببتا، کہ جس کو میں چاہتا ہوں یا جو مجھے چاہتا ہے، من عبادی، میرے بندوں میں سے. یعنی جو شخص اللہ کو بہترین طریقے سے اور مخلص انداز سے چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ عطا کرے گا. اور ہر کسی کو یہ اخلاص ملتا بھی نہیں ہے. اور حقیقت میں جو چیز آپ کو روزانہ چیک کرنی چاہیے زندگی میں اور اپنی دینی سفر میں، وہ آپ کی نیت ہے. کیونکہ اگر نیت ہی نہیں ہوگی تو آپ جتنا بھی کام کر لیں کوئی فائدہ. مثلا بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ امتحان میں جاتے ہیں اور آپ کو اپنا رول نمبر ہی نہیں یاد، بہت اچھا پیپر کرتے ہیں لیکن رول نمبر ہی نہیں یاد ہوگا تو وہ مارکس کسی اور کے کھاتے میں چلے جائیں گے یا آپ کو ملیں گے ہی نہیں. تو نیت کو آپ کو مسلسل چیک کرنا ہے اور پھر جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. میڈیکل کالجز میں، بلکہ شاید ہر کالج یونیورسٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو آپ کے اپنے پروفیشن سے متعلق ایک اوتھ لیا جاتا ہے. مثلا میڈیکل میں ایک اوتھ لیا جاتا ہے کہ آپ مریض کی خدمت کریں گے، آپ اس پیشے کو ذاتی مفاد، مال اور منصب کے لیے نہیں استعمال کریں گے. وہ اوتھ آپ پڑھتے ہیں اور پھر وہ جو ہے آپ کو ڈگری دی جاتی ہے. تو جب جسمانی امراض کو دور کرنے کے لیے عہد و پیمان کیا جاتا ہے تو روحانی امراض دور کرنے کے لیے ایک استاد کے ساتھ عہد و پیمان کیوں نہ کیا جائے. تو یہاں آنے سے پہلے ایک عہد و پیمان آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ ملا سدرہ، جن کو صدر کہا جاتا تھا، علماء کا صدر، جب وہ کسی کو اپنے مدرسے میں داخلہ دیتے تھے تو 4 چیزوں کا عہد و پیمان لیا کرتے تھے. مثلا پہلی چیز وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تم اس علم کو مال کے لیے نہیں استعمال کرو گے، مال کمانے کے لیے. نمبر 2، تم اس علم کو منصب کے لیے نہیں استعمال کرو گے، یعنی کسی عہدے کے لیے. نمبر 3، تم اس علم کو حاصل کرتے ہیں وہ یا اس کے بعد معصیت میں مبتلا نہیں ہوگی، یعنی حد المقدار تمہاری یہ کوشش ہوگی کہ تمہیں معصیت میں مبتلا نہ ہوں. نمبر 4، تم کسی کی اندھی تقلید نہیں کرو گے، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے کسی کو دیکھ لیا اور اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، انگلی پکڑ لی، بھئی تمہیں یہ کام کرنا ہے تو آپ نے کہا چلیں ٹھیک ہے کرنا ہے، بغیر پوچھے ہوئے، بغیر تجزیہ کیے ہوئے، بغیر کسی تصدیق کے آپ اس کے پیچھے چل پڑے. یعنی ان استادوں سے ہوشیار کیا گیا ہے جو حقیقت میں استاد نہیں.
اگر آپ نے ایسا نہ کیا اور آپ کی نیت میں فطور ہوا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ عالم تو بن جائیں گے، لیکن پھر ہوگا یہ کہ آپ کسی لالچ میں اپنے علم کو استعمال کریں گے۔ مثلا یحییٰ ابن اقسم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ہمارے نوے امام تقی علیہ السلام تو بلایا گیا اور چور کی سزا کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا کہ بھی یہاں پہ جو ہے جھگڑا ہو رہا ہے کہ چور کی سزا کے لیے ہم کلائی سے ہاتھ کاٹیں یا کوہنی سے ہاتھ کاٹیں، تو انہوں نے کہا بھئی انگلیوں سے کاٹیں، کیونکہ 7 اعضاء سجدے میں لگنے ضروری ہیں اور ایک عضو بھی نہ لگے تو سجدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تجویز پسند آئی اور اس کے ہاتھ جو ہے وہ انگلی سے کاٹے گئے۔ تو یحییٰ ابن اقسم جو وہاں بیٹھا ہوا تھا، جو وہاں موجود تھا، اس نے کہا کہ پہ در پہ ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، ذلت ہو رہی ہے، اور عن قریب یہی شخص یعنی امام جو ہے یہ ہماری جگہ پر آ جائیں گے اور پھر یہ عہدہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو اس نے بادشاہ کے کان بھرے کہ یہ کل ہماری جگہ پر ہوں گے اور پرسوں پھر آپ کی جگہ پر ہوں گے، تو بہتر یہ ہے کہ ان کا قلع قمع کر دیا جائے، کیونکہ یہ لوگوں میں بہت مشہور اور مقبول ہو چکے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ امام کو کس طرح شہید کیا گیا۔ یہی منصب کی لالچ ہے، دولت کی لالچ ہے کہ انسان علم رکھنے کے باوجود جنت کے سردار کے قتل کا فتویٰ دے دیتا ہے۔ قاضی شریح کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ابن زیاد نے جب اس کو بلایا اور کہا کہ تم جو ہے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دو، تو اس نے پہلے دن آ کے کیا کہا تھا کہ ارے وہ تو نواسہ رسول ہیں، وہ تو صحابی رسول ہیں، وہ تو جنت کے سردار ہیں، وہ کیسے قابل سزا یا قابل گردن زنی ہو سکتے ہیں؟ تو ان کو واپس بھیج دیا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ ابن زیاد نے رات میں ایک سونے سے بھری ہوئی اشرفی کی تھیلی ان تک پہنچا دی، گھر تک، اور جو ہے ان کو دوسرے دن بلایا۔ جب دوسرے دن بلایا تو ان کی ٹون، ان کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ تو قاضی شریح سے پوچھا گیا کہ بھائی اب آپ کیا کہتے ہیں ان کے قتل کے فتوے کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رات بھر سوچا ہے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ قابل گردن زنی اور ان کا جو ہے قتل جائز ہے۔ انہوں نے کہا بھی کیا دلیل ہے؟ کہ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ انہوں نے حاکم وقت، خلیفہ وقت، خلیفۃ المسلمین کی بیعت سے انکار کر دیا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ کوفے والوں کو اکسا رہے ہیں۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ وہ کربلا جنگ کرنے کے لیے آ پہنچے ہیں۔ تو ابن زیاد نے کہا اس میں وہ چوتھی دلیل آپ نے شامل نہیں کی جو میں نے کل رات آپ کو بھجوائی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی وہ چوتھی دلیل بھی اس میں شامل ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی کی نظر منصب اور دولت پر ہو یا دنیاوی مفاد پر ہو تو وہ علم رکھنے کے باوجود بھی پھر غلط فیصلے کرتا ہے۔ پھر بادشاہ اس کو پڑھا رہا ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ جاہل اس کو ڈکٹیشن دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ تزکیہ نفس ہے جو ہر انسان کو کرنا چاہیے، یہ وہ نیت ہے جو ہر انسان کے دل میں ہونی چاہیے، ورنہ نیت کے بغیر انسان اپنے علم کو بیچ رہا ہوتا ہے۔ اب آئیے تیسری شرط کی طرف، اور وہ ہے تزکیہ نفس۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ شمس میں 11 قسمیں کھانے کے بعد آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب ہوا وہ شخص کہ جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا۔ خود رسول کی بعثت کا مقصد، منزل، ہدف یہی تزکیہ نفس ہے۔ یعنی سورہ جمعہ آیت نمبر 2، سورہ جمعہ قرآن کا 62واں سورہ ہے، چیپٹر 62 ورس نمبر 2، کہ قد بعث هو الذي قد بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، کہ وہی تو ہے کہ جس نے مبعوث کیا تمہیں میں سے ایک رسول جو تمہارے سامنے ہماری آیاتیں پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ورنہ اس سے پہلے تم صریحاً گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اچھا یہاں پر ایک بحث ہے علماء اعلام کی کہ وَيُزَكِّيهِمْ پہلے ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ بعد میں ہے۔ تو اس کا نتیجہ کنکلوژن لوگوں نے یہ نکالا ہے کہ اصل میں تزکیہ نفس زیادہ اہم ہے کسب علم سے۔ کیوں؟ کہ تزکیہ نفس منزل ہے اور کسب علم آپ کا راستہ ہے۔ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ ہر چیز کا ایک راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ تو علم ہم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم جنت کو حاصل کر سکیں۔ تو جب جنت حاصل ہو جائے گی تو یہ سفر ختم ہو جائے گا۔ تو منزل کی اہمیت ہوتی ہے راستے کی نہیں۔
اگر آپ ویسے ہی پہنچ جائیں آپ کی تو منزل جنت ہی ہے، لیکن یہ ایک الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ علم کے بغیر جنت نہیں حاصل ہو سکتی، یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ خود حدیث ابھی جو بار بار آپ کو پڑھائی جا رہی ہے، سنائی جا رہی ہے، آپ کے جو وہ ایڈمیشن کا ایڈ ہے اس میں لکھی ہوئی ہے سب سے اوپر کہ ہر چیز کا ایک راستہ ہے، اور علم جنت کا راستہ جو ہے وہ علم ہے۔ تو علم سے ہوتے ہوئے آپ کو جنت تک پہنچنا ہے، تو تزکیہ نفس آپ کی منزل، آپ کا ہدف ہے، یعنی پہلے آپ کو علم حاصل کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو تزکیہ نفس کرنا، یہی رسول اللہ کے بھیجنے کا مقصد تھا۔ اگر آپ علم حاصل نہیں کریں گے یا تزکیہ نفس نہیں کریں گے تو آپ اپنی منزل کو نہیں پا پائیں گے۔ اصحاب رسول جب رسول اللہ کے پاس پلٹتے ہیں کسی جہاد سے تو رسول اللہ کہتے ہیں مبارک ہو آپ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ گئے۔ دیکھیے میدان جنگ میں آپ کو چوٹ لگتی ہے، قتل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، دھوپ، پریشانی، پیاس، بھوک، وہ الگ زحمتیں، مشقتیں ہیں، لیکن جب آپ گھر میں ہوتے ہیں، تزکیہ نفس کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ٹھنڈی چھاؤں میں ہوتے ہیں، آپ پانی پی رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، نرم بستر، لذیذ غذائیں، اہل و عیال، لیکن پھر بھی کہا گیا ہے کہ تزکیہ نفس، نفس کے خلاف جہاد افضل ہے جہاد بالسیف سے۔ کیوں کہ جب آپ جہاد بالسیف کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو مال غنیمت بھی ملتا ہے، اس کے نتیجے میں آپ کی بہادری کے چرچے بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ شہید بھی ہو گئے تو وہ تمغہ اور وہ شہرت آپ کے خاندان کا حصہ بن چکی ہوتی ہے اور لوگ فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جہاد اصغر یعنی میدان کا جہاد آپ کے لیے دنیاوی طور پہ، دینی طور پہ تو لے کے آئے گا ہی، لیکن دنیاوی طور پہ بھی آپ کے لیے، آپ کو نفس کو خوش کرنے کے لیے ذریعہ بنتا ہے۔ جبکہ آپ نفس کے خلاف جہاد کریں گے تو آپ نفس کو توڑیں گے، نفس کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے اس کو دبائیں گے اور اس کی خواہشات پہ ضرب کاری لگائیں گے۔ یعنی آپ تلوار لے کے کھڑے ہیں دشمن کے سامنے، اس کو ضرب لگا رہے ہیں میدان میں، اور جب ہم تزکیہ نفس کی بات کریں گے تو آپ اپنے ہی نفس پہ ضرب لگا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو اپنے نفس کو تکلیف دینی ہے، وہاں پہ شہرت مل رہی ہے، وہاں واہ واہ ہو رہی ہے، وہاں مال غنیمت ہے، وہاں نفس خوش ہو رہا ہے، اور تزکیہ نفس میں آپ کا نفس تکلیف میں مبتلا ہے، یعنی حرام موجود ہے آپ نہیں کھا رہے، حلال موجود ہے روزے کی حالت میں آپ نہیں چھو رہے، نیند میں ہے آپ کو بیدار ہونے کا کہا جاتا ہے بھئی نماز پڑھو، کوئی آپ کو بری باتیں کہہ رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، آپ کو آپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں، تو یہ تزکیہ نفس آپ کو بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے، آپ کی ذات پر، آپ کے نفس کے خلاف ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو تکلیف اور زحمت اٹھانی پڑتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اپنے نفس کے خلاف جو جہاد ہوتا ہے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے، زحمت و مشقت لیے ہوئے ہوتا ہے بنسبت اس جہاد کے جو آپ باہر کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر انسان اپنا تزکیہ نفس نہ کرے، فقط علم حاصل کرتا چلا جائے تو ہوگا کیا؟ ان دا لاسٹ، آخر میں وہ اس علم کو اپنے دنیا کے مفاد کے لیے استعمال کرے گا۔ کچھ مثالیں ابھی دیں آپ کو، ایک مثال آپ بلعام باعور کی لے لیں کہ بلعام باعور جو ہے وہ اتنا بڑا عالم تھا، موسیٰ علیہ السلام کی شاگردگی میں تھا، اتنا زیادہ اس نے علم حاصل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ میں نے آپ سے علم جتنا حاصل کرنا تھا حاصل کر لیا، اب میں چاہتا ہوں کہ اس علم کو پھیلاؤں اور لوگوں تک پہنچاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اجازت دے دی، وہ چلا گیا فلسطین میں اس کی شہرت پھیلی کہ بھئی یہ بڑے سے بڑے مسئلے کو چٹکی بجاتے حل کر دیتا ہے، اور اس سے اگر ہم دعا کروائیں تو دعا قبول ہوتی ہے، مستجاب الدعوات۔ اچھا، ایک اور بات جو خود اس کے لیے قابل اطمینان تھی کہ وہ ہر کام استخارہ کر کے کیا کرتا تھا، اور استخارے کے بعد جو حکم ہوتا خداوندی وہ اس کو بجا لاتا، تو وہ بھی خوش تھا کہ بھئی میں صحیح جا رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پہنچی کہ فلسطین کا بادشاہ ظلم و ستم کر رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک لشکر تشکیل دیا اور اس کو فلسطین بھیجا۔ جب وہ وہاں پہنچ گئے یہ لشکر لے کے یہ لوگ، تو فلسطین کے بادشاہ نے بلعام باعور سے رابطہ کیا کہ بھئی ایک لشکر آیا ہے اور ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، تم جو ہے وہ استخارہ کرو، تو مطلب تو ہماری مدد کرو۔ تو اس نے تو جو طریقہ تھا وہ اپنایا اور استخارہ کیا، استخارہ میں نہ آیا، بھئی استخارے میں تو نہیں آیا، میں نہیں کر سکتا۔ تو وہ قاضی شرح کی طرح کہ درم و دینار کی تھیلیاں اور بوریاں پہنچا دی گئیں، اور پھر کہا گیا کہ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں استخارے میں تو نہ آ چکا ہے، لیکن چلو ٹھیک ہے میں پھر دوبارہ کر لیتا ہوں۔ اس طرح ہم لوگ استخارے کرواتے ہیں مختلف علماء سے، جب تک ہاں نہیں آ جاتا استخارہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو دوسرے دن جب استخارہ کیا تو کچھ بھی نظر نہیں آیا، کچھ بھی اشارہ نہیں ملا۔
تو بادشاہ کو جب اس نے یہ بات بتائی تو بادشاہ نے کہا اس کا مطلب ہے خدا نے آپ پہ چھوڑ دیا ہے، آپ ماشاءاللہ اتنے صاحب فراست ہو گئے ہیں، آپ معاملہ فہم ہو چکے ہیں، اب آپ کو مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پہلے موسیٰ سے بے نیاز تھے اب آپ موسیٰ کے خدا سے بے نیاز ہو چکے ہیں، اب وہ بہت بڑی منزل پہ پہنچ گئے کہ شاید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ٹوٹل کنٹرول میرے ہاتھ میں دے دیا ہے کائنات کا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ جب وہ پہنچے تو پتہ چلا یہ تو موسیٰ کی فوج ہے، اب تک تو پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل گیا تو وہ گھبرانے لگا کہ بھئی یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ تو پھر درم و دینار کے دہانے کھلے، اس نے کہا تو کیا ہوا، اگر موسیٰ ہے تو میری تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اب یہ سمجھنے لگا کہ میں موسیٰ سے بھی اعلیٰ درجے پہ پہنچ گیا، تو اس نے دعا کی۔ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو دعا کرنی تھی کہ اللہ بادشاہ کو فتح دے، موسیٰ کو شکست۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی زبان سے یہ نکلتا کہ موسیٰ کو فتح دے، بادشاہ کو شکست، جو ہونی چاہیے دعا۔ بادشاہ کے خلاف جا رہی تھی یہ دعا، تو بادشاہ نے کہا کیا دعا کر رہے ہیں آپ، یہ تو بالکل الٹی دعا ہے۔ کہیں گے نہیں میں تو وہی دعا کر رہا ہوں جو تم نے کہی تھی۔ کہیں گے نہیں جب آپ کہتے ہیں تو الفاظ ہمیں تو یہی سنائی دیتے ہیں۔ اب یہ گیا پھر دوبارہ، لیکن اس سے منہ سے وہی نکلا جو خدا نکلوانا چاہتا تھا کہ موسیٰ کو فتح دے، بادشاہ کو شکست۔ جب یہ تیسری مرتبہ گیا تو اس کے گدھے نے جانے سے انکار کر دیا کہ یہ موسیٰ ہے، موسیٰ کی فوج ہے، کیا تو اتنی معرفت نہیں رکھتا؟ یعنی اس کا جانور صاحب معرفت تھا، وہ خود نہیں تھا۔ تو اس نے اپنے گدھے کو لات ماری، یعنی جو کام گدھے کو کرنا چاہیے تھا وہ انسان نے کیا، اور وہ پھر آگے بڑھ گیا۔ اور کہتے ہیں کہ اس دفعہ اس نے پوری قوت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اور کہتے ہیں جیسے اس نے دعا کی اس کی زبان باہر آئی اور باہر نکل کے لٹک گئی، جیسے داڑھی ایک بہت بڑی سی لمبی سی داڑھی ہو کسی کی اور وہ لٹکی رہی۔ باقاعدہ قرآن میں اس کا تذکرہ اسی طرح آیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو تم دھتکار دو تو بھی ان کی زبان لٹکی رہے، جن کو تم بلاؤ تو بھی ان کی زبان لٹکی رہے، پھر عمر بھر اس کی زبان اسی طرح لٹکی رہی۔ تو یہ وہ معاملہ ہے کہ جب انسان دنیا کے لیے علم کماتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نہ دین کا رکھتا ہے نہ دنیا کا رکھتا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ یہ تزکیہ نفس ہے۔ اس کے بعد چوتھی جو شرط ہے جو ہمیں اس ضمن میں پوری کرنی ہے وہ ہے تقوی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 طویل ترین آیت ہے قرآن کی، نہ صرف سورہ بقرہ کی بلکہ قرآن کی۔ اس کا آخری جو جز ہے وہ ٹکڑا ہے، ایک آیت بہت خوبصورت علم سے متعلق کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کہ تم تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں علم دے گا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی تم کتابیں پڑھو، تم استاد کی رہنمائی حاصل کرو، اللہ تمہیں نہیں، تقوی اختیار کرو۔ اس کا بہت سمپل سا آنسر ہے، خود حدیث میں موجود ہے کہ جب انسان ان باتوں پر عمل کرتا ہے کہ جن کو وہ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ان باتوں کا بھی علم دے دیتا ہے جن کو وہ نہیں جانتا۔ کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ بچے کو کہیں گے بھئی نکالیں کل ہم نے کیا پڑھا تھا، انہوں نے چیپٹر نمبر 4، پھر بچے سے پوچھتے ہیں ہم کیا پڑھیں گے آج، تو وہ کہتا ہے کہ ہم چیپٹر نمبر 5 پڑھیں گے، تو وہ پوچھتے ہیں بھئی آپ نے چیپٹر نمبر 4 یاد کر لیا؟ کہہ لیں گے نہیں۔ تو جب بچہ یہ کہتا ہے تو استاد کیا کہتا ہے؟ بیٹا کوئی فائدہ نہیں چیپٹر نمبر 5 یا ایکسرسائز نمبر 5 کرنے کا، کیونکہ آپ نے پچھلا چیپٹر پچھلی ایکسرسائز تو نہیں کی، آپ دوبارہ کریں، اس کو یاد کریں پھر میں کرواؤں گا۔ تو بالکل یہی ہے کہ جو باتیں ہمیں معلوم ہیں موٹی موٹی، ہم اکثر دیکھیں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں عالم دین نے یہ کہہ دیا، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، یہ حدیث ضعیف نظر آ رہی ہے، قرآن کی اس آیت کو ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ دقیق فلسفیانہ اختلافی موضوعات میں ہم دن بھر اٹے ہوئے رہتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی دین مشکل ہے، کنفیوز ہے، وہاں میں اشکال ہیں، ڈاؤٹس ہیں، یہ سرٹنٹی نہیں ہے اس میں جو ہمیں ہونی چاہیے۔ بھئی جو معاملے بالکل کلیئر کٹ ہیں، مثلا ایک معاملہ ہے غیبت، اس میں کیا ابہام، کیا کنفیوژنس، ٹھیک ہے، باقی معاملات ہو سکتے ہیں آپ کے وہ ہوں۔ ایک معاملہ ہے نماز، اول وقت نماز، یہ کلیئر کٹ روزانہ کا معاملہ ہے، اس پہ کیوں نہیں آپ عمل کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت تک آگے نہیں بڑھائے گا جب تک آپ پچھلا ہوم ورک نہیں کمپلیٹ کر لیتے۔ ہم پچھلا ہوم ورک کمپلیٹ کر کے نہیں بیٹھے اور ہم آگے کا ہوم ورک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے کے علماء اتنے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ احتیاط پسند ہوا کرتے تھے کہ وہ ان جگہوں پہ نہیں جایا کرتے تھے، یا ان جگہوں سے وہ اٹھ جایا کرتے تھے کہ جہاں وہ سمجھتے تھے کہ یہاں گناہ ہو رہا ہے۔ مثلا ایران کے انقلاب کے دور کے میں ایک تھے ہمارے صدر الدین عاملی، بلکہ اس سے پہلے، تو جب انہوں نے دیکھا مجلس پڑھنے گئے ایک جگہ تو وہاں ایک کلین شیو صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہاں پہ مجلس پڑھنے سے انکار کر دیا۔
اب یہ معاملہ آج کل کے دور میں نہیں ہو سکتا. مثلا آپ یہ کہیں کہ بھئی اگر مجلس میں کوئی بے پردہ خاتون بیٹھی ہوں گی تو میں نہیں پڑھوں گی, تو میرے خیال میں شاید کوئی مجلس آپ کو نظر نہیں آئے جس میں ایسا نہ ہو. تو وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. تو ان کو بلایا گیا, پھر جو ہے وہ نہیں آئے, اور پھر انہوں نے کہا کہ میں ایسی جگہ مجلس نہیں پڑھوں گا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اتنا احتیاط, مثلا آپ کسی کے گھر میں کھانے سے انکار کر دیں گے بھئی اس جگہ کی, اس گھر کی آمدنی مشکوک ہے, میں نہیں کھا رہا. آج کل کے دور میں بہرحال ایسا ممکن نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے, لیکن بہرحال ایسے لوگ گزرے ایسے دور میں. اسی طرح اچھا, یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آج کل وہ معجزات, وہ کرامات نہیں ہوتی جو پہلے زمانے میں نظر آتی تھیں. تو ہمارے ایک عالم دین تھے شہید ثالث آیت اللہ شوستری کے بھائی محمد صالح قزوینی. تو ان کو خواب میں رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ نظر آئے, تو انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا. ہم لوگ ہوتے تو فوراً کوئی حاجت طلب کر لیتے, بھئی یہ دعا, یہ بات ہماری مکمل کر دیں, یہ ہماری آرزو تمنا خواہش. تو رسول سے پوچھا کہ پہلے زمانے میں جو علماء ہوا کرتے تھے وہ صاحب کرامت اور صاحب مکاشفہ ہوا کرتے تھے, لیکن آج کل کے دور میں ایسے علماء نہیں, بلکہ یہ سوال آپ لوگوں سے بھی پوچھا جاتا ہوگا. وہ کرامات اور وہ صاحب مکاشفہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ علماء, وہ افراد جو ائمہ سے, معصومین سے حالت بیداری میں گفتگو کرتے ہوں. وہ آیت اللہ بہجت, آیت اللہ مرشد نجفی اور اس سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو حالت بیداری میں, مقدس اردبیلی حالت بیداری میں امام سے گفتگو اور بات چیت کیا کرتے تھے, حالت خواب میں نہیں. وہ حالت خواب میں بھی ایک بات کرنا بھی بہت بڑا اعزاز ہے, لیکن حالت بیداری میں. تو رسول اللہ نے بہت اچھا جواب دیا. چلیے دیکھو, سابق علماء اپنے اعمال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے, ایک واجب اور ایک حرام. یعنی جو چیز کرنے کی ہوتی تھی وہ واجب ہوتی تھی, اور جو نہیں کرنے کی ہوتی تھی وہ حرام ہوتی تھی. اور تم لوگوں کے زمانے میں تم لوگوں نے اعمال کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے, یعنی واجب, پھر مستحب, پھر مباح, پھر مکروہ, پھر حرام. یعنی مکروہ یہ کہ آپ کریں تو ٹھیک ہے, نہ کریں تو بہتر ہے. مستحب یعنی کریں تو آپ کو ثواب ملے گا, نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں. مباح نہ ثواب نہ عذاب. ہاں, واجب اور حرام کا ہے. تو پہلے زمانے کے علماء مکروہ اور مباح بھی جو ہے وہ حرام میں شمار کیا کرتے تھے, اور مستحب کو واجب میں شمار کیا کرتے تھے. یعنی مستحب بھی اس طرح شدت سے اور تاکید سے, احتیاط سے کیا کرتے تھے گویا کہ یہ واجب کام ہے. ہم کتنے مستحبات جو ہیں وہ نہیں ادا کرتے, کھانے کے, لباس کے, سونے کے, ملنے ملانے کے, قرآن اور دیگر معاملات میں جو مستحبات کی پوری طویل فہرست ہے. نوافل کو لے لیجیے, کتنے لوگ ہیں جو نوافل کے جو ہیں عادی ہیں یا نوافل کو پڑھتے ہیں. جب نوافل کو پڑھنے کو جی چاہتا ہے تو وہ بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. آدمی افسوس کرتا ہے کہ جوانی میں پڑھ لیتا, اور جوانی میں ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں ابھی تو بہت وقت باقی, میں بعد میں پڑھ لوں گا. تو یہی وجہ ہے کہ آدمی صاحب کرامت اور صاحب مکاشفہ نہیں کہ ہم نے یا تو واجب یا پھر حرام, اس کے درمیان کی چیز. حالانکہ ہم دیکھیں کہ بہت سارے معاملات میں ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں. مثلا فیشن میں ہم اہتمام کرتے ہیں, ہمیں میچنگ چاہیے ہوتی ہے. ہم جو ہے حجاب بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس میں بھی میچنگ ہونی چاہیے اسکارف کی باقی لباس کے ساتھ. ہم جو ہے وہ مجلس میں بھی جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی فیشن کا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے. ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف روٹی سالن یا بریانی نہ ہو, اس کے ساتھ رائتا بھی ہو, اس کے ساتھ کیچپ بھی ہو, اس کے ساتھ ہر کولڈ ڈرنک بھی ہو, لوازمات حالانکہ واجب نہیں. جیسے بچے ہیں ان کو آپ کہیں بھئی تم تسبیح فاطمہ پڑھو یا زیارت کیوں نہیں پڑھتے یا فلاں دعا, تو یہی جواب دیتے ہیں ہمیں واجب نہیں ہے. تو بچوں کو یہی جواب دیا کریں کہ جب وہ فرینچ فرائز یا برگر کھائیں, بلکہ برگر کے ساتھ فرینچ فرائز ضروری نہیں ہے, فرینچ فرائز کے ساتھ پھر کیچپ بھی ضروری نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ, چٹنی, سلاد, رائتا. تو ہم نے یہ جو چیزیں اڈاپٹ کر لی دنیا کے لیے تو اہتمام ہے, لیکن دین کے معاملے میں ہم چاہتے ہیں کہ بالکل کم از کم معاملے پہ جو ہے وہ ہمارا حساب کتاب ہو جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے. تو یہ وہ معاملہ ہے کہ انسان جو ہے وہ تقوی سے دور ہو چکا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ کیا ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں میرے استاد
بننے کا حکم دیا؟ یعنی کیا ایسی چیز آپ میں تھی کہ آپ اتنے آگے چلے گئے اور میں اتنا آگے نہیں؟ حالانکہ نبی تھے. تو خضر علیہ السلام نے جواب دیا گناہوں کی دوری کی وجہ سے. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے گناہ نہ کرنا، ایک ہوتا ہے گناہ کا خیال بھی دل میں نہ لانا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھئی موسیٰ علیہ السلام بھی معصوم تھے، خضر بھی معصوم تھے، دونوں نے گناہ نہیں کیے ہوں گے، لیکن ایک ہوتا ہے نا گناہ کا خیال. پھر گناہوں کے بعد ترک اولا کی باری آ جاتی ہے کہ ترک اولا آپ نہ کریں. تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے مراحل ہیں، 90,000 حجابات ہیں گناہوں کے، اور 90,000 حجابات ہیں نیکیوں کے. یعنی آپ گناہ چھوڑیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ تو وہ 90,000 حجابات ختم ہوں گے، اور پھر 90,000 اس وقت ختم ہوں گے جب آپ نیکیاں کرتے چلے جائیں گے، پھر کہیں جا کے آپ اللہ سے دو بدو ملاقات کر سکیں گے. تو انسان جو ہے وہ جب علم دین حاصل کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ایک عام آدمی کے بنسبت بدرجہ اولا زیادہ ہوتی ہے. یعنی ایک با حجاب، ایک بارش، ایک دینی طالب علم اگر گناہ کرے گا، عالم دین معمم گناہ کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس کی گناہ کی وجہ سے بہت سارے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے کہ بھئی فلاں کر رہے ہیں، فلاں ایسا فیشن کر رہی ہیں جس میں حجاب ٹوٹ رہا ہے، تو ٹھیک ہے بھئی فلاں کر رہی ہیں کیونکہ یہ صحیح ہوگا اس لیے وہ کر رہی ہیں، یا فلاں عالم دین وغیرہ. اسی لیے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت میں عالم کے ایک گناہ کو معاف کرنے سے پہلے جاہل کے 70 گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کیونکہ جاہل کو معلوم نہیں تھا، اس لیے اس کے گناہ، بہت سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کو معلوم نہیں تھا. لیکن ان جاہلوں میں وہ جاہل نہیں جو جان بوجھ کر جاہل بنا ہو، مقصر جسے کہتے ہیں. یعنی اب آپ یہ کہیں کہ بھئی اچھا ہے جاہل 70 مرتبہ یا 70 گناہ زیادہ ہم سے فائدے میں رہے گا تو ہم علم ہی نہیں حاصل کرتے. تو علم نہ حاصل کرنا تو خود ایک گناہ ہے. یہ ان جاہلوں کی بات ہو رہی ہے جو قاصر ہیں، مجبور ہیں، جن کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، کوشش کی تھی اپنی استطاعت کے مطابق لیکن مسئلہ معلوم نہ ہو سکا اور وہ گناہ کر بیٹھے، بعد میں پتہ چلا کہ بھئی یہ گناہ تھا. تو عالم ہونے کی نسبت یا دینی طالب علم ہونے کی نسبت یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں، اس سے زیادہ بچیں جو جاہل بچتا ہے. یہ نہ کہیں کہ بھئی لوگ تو یہ کر رہے ہیں، فلاں تو یہ کر رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے. اچھا علم ہے بھی، مثلا وہ مجلسیں سنتے ہیں تو وہ معرفت نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے. ایک آدمی مسلسل ایک چیز سنے، اس کا علم، اس کا یقین، اس کی معرفت زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس آدمی کے کہ جو ایک آدھ مرتبہ جیسے محرم میں فرض کر لیں وہ بس مجلس سننے آ جاتا ہے. تو اس کا جو ہے وہ علم، اس کی یقین، اس کی معرفت جو ہے وہ کم ہوتی، معرفت کم ہوتی ہے. تو کم از کم جتنے مستحبات آپ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ وہ ضرور کیجیے. جتنے مکروہات جو آپ کے بس میں ہیں، جن سے آپ بچ سکتے ہیں، ان سے آپ بچیے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مزید توفیق دے گا. یہ نہ کہیے کہ یہ مکروہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہم کر لیتے ہیں، یا یہ مستحب ہے کوئی مسئلہ نہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو جتنے آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی، جیسے کہتے ہیں مائیں بعض اوقات نہیں زور دیتی، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ یہ مستحب عمل کر سکتا ہے، مثلا تسبیح فاطمہ الزہرا یا زیارت ہے یا دیگر نماز شب، مثلا 1 رکعت، 3 رکعت، 2 رکعت، 5 رکعت مغرب کے بعد، عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں آپ، تو بچوں کو اس کی عادت ڈلوائیے اور انشاءاللہ اس کا سفر آگے کا شروع ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ ایک اسپیشل گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. جو مدرسے سے باہر ہوتے ہیں، مسجد سے باہر ہوتے ہیں، وہ عام آدمی ہوتے ہیں. تو آپ اللہ کے خاص الخاص افراد ہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی بد تہذیبی، بدتمیزی، بے ادبی اور گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کو زیادہ برا لگے گا کہ یہ تو میرا خاص بندہ ہے جس کو میں نے توفیق دی. جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی بہتری چاہتا ہے تو اس کے دل میں نور، علم کا نور پیدا کر دیتا ہے. جب وہ آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے، بٹھا رہا ہے اور توفیق دے رہا ہے، اس کے بعد بھی آپ گناہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا دوسرے لفظوں میں دل توڑ دیا، کہ آپ نے اتنی مشکل سے اس نے آپ کو منتخب کیا ہزاروں لاکھوں میں، اور آپ نے جو ہے وہی انداز اپنایا جو کہ غیر عالم یا جاہل افراد اپناتے ہیں. تو تقویٰ جو ہے وہ ایک شرط ہے علم کے راستے میں چلنے کے لیے. اس کے بعد جو 5ویں شرط ہے وہ ہے زہد. ایک درود پڑھ دے محمد علیہ محمد.
قرآن کے مطابق سورہ حدید آیت نمبر 23، سورہ حدید قرآن کا 57واں سورہ ہے، چیپٹر 57 ورس نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَاكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ اس چیز کا غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور اس چیز پر نہ اتراؤ جو تمہارے ہاتھ میں آ جائے۔ جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی زہد کی تعریف پوچھی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ زہد قرآن کے 2 کلموں میں سے ایک کلمہ ہے، اور پھر وہ اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں، سورہ حدید کی آیت نمبر 23 کو، کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَاكُمْ، کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پہ افسوس نہ کرو، وَلَا تَفْرَحُوا عَلَىٰ مَا بِمَا آتَاكُمْ، جو تمہارے ہاتھ میں آ جائے اس پہ اتراؤ مت۔ اور پھر بڑی خوبصورت تشریح کرتے ہوئے 2 لفظوں میں اس کی وضاحت کر دی، یعنی گزشتہ پہ رنج نہ کرو اور آئندہ پہ اتراؤ مت۔ یعنی ماضی میں اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط بات، کوئی نقصان ہو گیا ہے تو اس کے بارے میں افسوس نہ کرو، اور اگر کوئی چیز تمہارے پاس آنے والی ہے یا آ گئی ہے تو اس پہ تم اتراؤ مت۔ زندگی میں کتنے مواقع آتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، بیڈ لک ہم اکثر کہہ جاتے ہیں میرے ساتھ بیڈ لک ہو گئی، یہ سوال آنا تھا، یہ سوال آ گیا امتحان میں، یا مختلف قسم کی ان ایکسپیکٹڈ چیزیں، تو اس میں ہم جو ہے وہ افسوس کرنے لگتے ہیں، اگر میں یہ کر لیتا، اگر یہ ہو جاتا، اگر ایسا ہوتا۔ تو یہ اگر مگر جو ہے نا وہ انسان کو بہت زیادہ ریگریٹس میں، تعصف میں اور خواب و خیال میں مصروف رکھتی ہے، اور جب آپ کے اچھے دن آتے ہیں تو آپ اترانے لگتے ہیں، عزت، دولت، منصب، شہرت یہ سب آ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں بڑی چیز ہوں۔ تو جب بھی کوئی نقصان ہو کوئی بات نہیں، میری جسے کہتے ہیں کہ ایمان کی کیفیت تو وہی ہے، میرا ایمان میرے ہاتھ سے نہیں گیا۔ اسی طرح جب کوئی چیز آ جائے تو آپ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس بہت بڑی چیز آ جائے، آپ یہ دیکھیں کہیں اس سے آپ کا ایمان تو کم نہیں ہوا۔ اگر ایمان کم ہو گیا تو آپ کو افسوس کرنا چاہیے، یعنی میں دولت مند ہو گیا اب میرا ایمان کم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے مجھے افسوس کرنا چاہیے۔ یعنی ہر حالت میں مومن فائدے میں رہتا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا آخر وقت میں جب زہر کی وجہ سے ان کی حالت غیر ہوئی اور رنگ متغیر ہوا تو کنیز بہت پریشان تھی، گھر والے بہت پریشان تھے، تو انہیں لوگوں کو دیکھ کے کہا کہ تم لوگ پریشان کیوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی حالت دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں، کس مشکل کس تکلیف میں ہیں آپ؟ تو امام نے کیا خوبصورت جملہ کہا کہ مومن ہر صورت میں فائدے میں رہتا ہے، چاہے اس کے ہاتھ پیر کاٹ کے ڈال دیے جائیں، چاہے دنیا جہاں کی سلطنت اس کے حوالے کر دی جائے، ہاتھ پیر کاٹ کے ڈانٹ دیے جائیں گے تو ایک شہادت، ایک زحمت، ایک مشقت سے گزرے گا جس کا اجر وہ قیامت میں پائے گا، اور اگر اس کو بادشاہت دے دی جائے گی تو انشاءاللہ جنت میں تو جائے گا ہی، اس کو دنیا میں بھی جنت مل گئی، سلیمان علیہ السلام مثلا۔ تو ہر صورت میں آپ فائدے میں ہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ میرا نقصان ہو۔ نقصان کب ہوگا؟ جب آپ کے گناہوں میں اضافہ ہوگا۔ نقصان کب ہوگا؟ جب آپ کی نیکیوں میں کمی ہوگی۔ مال، دولت، رشتہ داریاں، دوست احباب، تعلقات، منصب، شہرت، عزت، ان سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ چیزیں آپ کے گلے آ جائیں گی، ان کا حساب دینا پڑے گا۔ مال کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے نا کہ حلال حساب، حرام عقاب، اگر حلال ہوا تو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور اگر حرام ہوا تو سزا ملے گی آپ کو۔ دونوں صورتوں میں آپ پریشانی میں رہیں گے۔ اصل چیز ہے ایمان کی دولت، اصل چیز ہے آپ کی نیکیاں، اصل چیز ہے آپ کے گناہوں میں کمی ہو۔ تو زہد مولانا نے کیا فرمایا کہ 2 کلمات میں سے ایک کلمہ ہے، یعنی گزشتہ پہ رنج نہ کرے اور آئندہ پہ اترائے مت۔ جس کو یہ 2 کلمے مل گئے اس نے زہد کے دونوں حصوں کو پا لیا، یعنی 2 سٹیپس میں ہے۔ جو چیز چلے جائے اس پہ افسوس نہ ہو، جب چیز آ جائے تو اس کو غم نہ ہو۔ اس کا بہترین علاج روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھ سکتے ہیں، جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، جب آتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے لائٹ جانے پر آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی؟ یعنی کوئی فرق پڑا آپ کے وظیفے میں؟ آپ کی نماز مؤخر ہو گئی، یا آپ جو ذکر کر رہے تھے وہ آپ نے بند کر دیا، یا آپ کا جو ہے وہ دل
جو ہے اہل بیت سے نعوذ باللہ خدا نخواستہ دور ہو گیا، نہیں۔ اور لائٹ آنے پہ اگر آپ نے وہی ڈرامہ دوبارہ سلسلہ اس کا شروع کر دیا جو آپ دیکھ رہے تھے، لائٹ چلے جانے میں، تو ہمارے خیال میں لائٹ جانے پر آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے، آپ کو خوشی ہونی چاہیے، اور لائٹ آنے پہ آپ کو افسوس ہونا چاہیے کہ بھئی لائٹ آ گئی، اب میں دوبارہ گناہوں میں جو ہے ملوث ہو رہا ہوں۔ تو اصل چیز ہے نیکیوں میں اضافہ اور گناہوں میں کمی۔ یہ نہیں کہ مجھے نعمتیں کتنی مل رہی ہیں، نعمتیں ملنے پہ تو آپ کو حساب دینا پڑے گا، جبکہ ایمان ملنے پہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا حساب ہلکا ہوگا اور آپ کا راستہ جو ہے وہ بہت جلدی سے سرعت سے طے ہوگا۔ تو زہد کے حوالے سے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ سید رضی کا یہاں پہ ایک واقعہ مذکور کرنا، آپ کو منقول کرنا، آپ کو بتلانا ضروری ہے کہ یہ صاحب نہج البلاغہ ہیں اور یہ بھائی ہیں سید مرتضیٰ علم الہدا کے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کا وزیر جب سید مرتضیٰ علم الہدا اس کے پاس آئے تو اس نے بٹھایا، بات چیت کی اور روانہ کر دیا ان کو۔ اس کے بعد سید رضی آئے۔ جب غلام نے آ کے کہا کہ سید رضی آئے، یعنی جو ابھی مل کے گئے ہیں ان کے چھوٹے بھائی، تو کہتے ہیں کہ یہ وزیر اپنی جگہ سے اچھل کے کھڑا ہوا اور بھاگتا ہوا دروازے تک گیا اور دستبوسی کی اور ان کو عزت و احترام کے ساتھ اندر لایا اور اپنی جگہ پہ بٹھایا۔ یعنی سید مرتضیٰ سے زیادہ احترام اور عزت دی۔ تو اب رخصت جب کر دیا تو سامنے بیٹھے ہوئے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے ان کے بڑے بھائی کی اتنی عزت نہیں کی جتنی چھوٹے بھائی کی۔ اچھا، بڑے بھائی سید مرتضیٰ سے لوگ زیادہ آگاہ ہیں، وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، دونوں بھائی ایک ہی زمانے میں تھے، 4 سال کا غالباً فرق تھا۔ سید مرتضیٰ اپنے زمانے کے مرجع تھے علم الہدا کا، مولا نے خود ان کو جو ہے وہ لقب دیا تھا۔ سید رضی کا 47 ایئرز، جس 47 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ مولا علی پہ وہ کتاب لکھ رہے تھے، تو اقوال امیر المومنین جب لکھنا شروع کیا، ایک چیپٹر تھا اس کتاب میں، وہ اتنا طویل ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں اس پہ ایک مستقل کتاب لکھ دوں۔ جیسے آپ کوئی درس تیار کرتے تو وہ اتنا طویل ہو جاتا تو آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو سید رضی کے بارے میں، اچھا پھر جب وزیر سے پوچھا کہ آپ نے سید رضی کی زیادہ عزت کی ہے بنسبت سید مرتضیٰ کے بڑے بھائی کے، تو اس نے کہا کہ اس کی ایک وجہ ہے، سید رضی میں نے جتنا زہد دیکھا وہ سید مرتضیٰ میں نہیں دیکھا۔ پھر اس نے بتایا کہ ایک دفعہ سید رضی کے گھر میں ولادت ہوئی، تو میں نے جو ہے اس بہانے مرتبان بھیجا اشرفیوں سے بھرا ہوا، تو وہ ویسے بھی تلاش کرتا تھا مواقع کہ جب میں ان پہ کوئی احسان کر سکوں، کوئی تحفہ دے سکوں، اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ تحفہ نہیں لیتے تھے۔ تو جب اشرفیوں سے بھرا ہوا تھال ان کے گھر میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہیں معلوم نہیں کہ ہم تحفہ نہیں لیتے؟ بادشاہ وزیر نے بھیجا ہے، کہیں گے نہیں، اس کو کہہ دو کہ ہم تحفہ نہیں لیتے۔ اب یہ تھال واپس چلا گیا۔ وزیر نے کہا کہ اچھا تم دوبارہ لے جاؤ اور یہ کہو کہ ہم نے آپ کے گھر والوں کے لیے بھیجا ہے، آپ نہ استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ میرے گھر والے بھی تحفہ نہیں لیتے، پھر واپس کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ کہا کہ اچھا تم لے جاؤ اور گھر میں جا کے کہو کہ آپ کے غلاموں، کنیزوں اور نوکروں کے لیے، خدام کے لیے۔ تو جب یہ تحفہ لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرے خدام اور نوکر چاکر بھی نہیں لیتے، ان سے پوچھ لو۔ تو کسی نے بھی نہیں لیا، اب یہ واپس لے گئے۔ اب یہ پریشان کہ میں کیسے دوں؟ کہیں گے اچھا ان کا مدرسہ ہے، مدرسے میں طلاب ہوتے ہیں، اور طلاب کے لیے تو ہر مدرسے میں ضروری ہے اور نارمل ہے، ایک عام سا معمول ہے کہ جو بھی صدقہ خیرات، تحفہ جو بھی ہے، صدقہ خیرات جب لے لیتے ہیں زکوٰۃ و خمس، تو پھر تحفہ کیوں نہیں لیں گے؟ ان کے مدرسے میں دے آؤ۔ دوسرے دن ان کے مدرسے گئے تو کہا کہ یہ آپ کے مدرسے کے طلباء کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ تو چاہ رہا تھا کہ کسی طرح آپ پر احسان ہو، آپ پر نہ ہو تو آپ کے قرب و جوار کے افراد جو ہیں۔ تو سید رضی نے وہ تھال اشرفیوں سے بھرا سامنے صحن میں رکھ دیا اور اپنے طلاب کو بلایا صحن میں اور کہا کہ جس کو جتنی اشرفیاں چاہیے لے لے۔ کہتے ہیں کہ ایک شاگرد بھی کھڑا نہیں ہوا، ایک شاگرد بھی نہیں کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شاگرد آہستگی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ جیسے کوئی جرم کرنے جا رہا ہو اٹھا اور اشرفی کا ایک ٹکڑا توڑ کے، اس زمانے میں ایسی اشرفیاں ہوتی تھیں کہ آپ توڑ کے اس کا ایک ٹکڑا لے لیں، اور ٹکڑا لے کے بیٹھ گیا۔ اب پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اب مزید کسی کو کچھ لے لیں گے؟ کسی کو کچھ نہیں لینا۔ اب وہ کہیں گے بس اب کسی کو نہیں چاہیے، اب آپ تھال واپس لے جاؤ۔ تو جانے کے بعد سید رضی نے اس بچے سے، اس اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ تم نے کیوں لیا؟ جب سب نے لے لیا، اور لیا بھی تھا تو تم پوری اشرفی لے لیتے، چند اشرفیاں لے لیتے، اتنا سا ٹکڑا بالکل لگتا ہے بہت ہی کوئی کم ضرورت تھی تمہیں کسی چیز کی۔ کہیں گے اصل میں کل رات کو میرے چراغ میں تیل ختم ہو گیا، اور بیت المال کی چابی آپ کے پاس ہوتی ہے،
تو میں نے کہا اب رات میں آپ کو کیا میں پریشان کروں، تو میں بازار گیا اور تیل والے سے ادھار تیل لے لیا، تو وہ ادھار مجھے دینا ہے، تو یہ شرفے کا ٹکڑا میں نے اس لیے توڑا۔ آپ کو معلوم ہے سید رضی نے اس کے بعد کیا کیا؟ سید رضی نے جتنے طلباء تھے اتنی ہی چابیاں بنوائیں اور سب کو ایک ایک چابی دے دی کہ جس کو جب جتنا پیسہ چاہیے وہ بیت المال سے نکال لیا کرے۔ آج کل ایسا ممکن ہے؟ مجھے بتائیے، آج کل کے مدارس میں جو بانی ہیں اور جو اساتذہ ہیں دونوں سمیت، تو اسی لیے ہمارے ہاں جو ہے وہ مکاشف صاحب مکاشفہ صاحب کرامات لوگ پیدا نہیں ہوتے۔ سید رضی سید مرتضیٰ کے بارے میں ہے، آپ کو معلوم ہوگا جب یہ شیخ مفید کے مدرسے میں داخلے کے لیے آئے تھے تو وہ رو پڑے تھے، تو ان کی ماں فاطمہ نے کہا کہ ان کا نام فاطمہ تھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے آج ہی تو میں نے بی بی سیدہ کو شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اللہم صلی علیہ کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اے شیخ ان کو تعلیم دو، فقہ پڑھاؤ۔ تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سید مرتضیٰ نماز پڑھا رہے تھے تو سید رضی نے نماز پڑھتے پڑھتے اپنی فرادہ نماز شروع کر دی، تو اب یہ گھر آئے، امی سے شکایت کی کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں اس نے کیا حرکت کی ہے، میری بے عزتی کر دی اس نے۔ کیوں کیا ہوا؟ میں جماعت پڑھا رہا، سب نماز پڑھ رہے تھے، یہ بھی میرے ساتھ جماعت پڑھ رہا تھا پیچھے، اور ایک دم سے اس نے جو ہے وہ اپنی فرادہ نماز جو ہے وہ شروع کر دی۔ امی نے ماں نے پوچھا بھی ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے یہ نماز پڑھتے پڑھتے کسی مسئلے کو سوچنے میں مشغول ہو گئے، توجہ ہٹ گئی ان کی، اس لیے میں نے کہا کہ ایسے امام کے پیچھے میں کیا نماز پڑھوں، کیا جماعت پڑھوں کہ جو کچھ اور سوچ۔ اب آپ دیکھیں ان دونوں کا مکاشفہ دیکھیں، ان دونوں کی صاحب کرامات وہ دیکھیں کہ دلوں کا حال جانتے تھے۔ انہی کے بارے میں سید مرتضیٰ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بلوغت کے بعد سے لے کر 40 سال تک کسی نے ان کو کوئی گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مقدس اردبیلی کے بارے میں مشہور تھا، ان کے بارے میں تو ہے کہ امام زمانہ کہا کرتے تھے جب وہ ملنے کے لیے گئے کہ تم ہم سے ملنے کے لیے نہیں آتے، تو جب آپ ایسا کریں گے پاؤں پھیلا کر کبھی نہیں سوئے 40 سال تک۔ کیوں کہ امام زمانہ حاضر و ناظر ہیں، ہو سکتا ہے اس کمرے میں بھی موجود ہوں، تو میں ہاتھ پیر پھیلا کے کیوں سوؤں؟ تو اس پائے کے لوگ ہوں گے جو مستحب کو بھی واجب سمجھیں گے، اس پائے کے لوگ ہوں گے جو اتنی احتیاط کریں گے کہ کوئی اگر خط بھی دے آپ کو کہ یہ آپ کربلا تک پہنچاتے ہیں تو وہ خط ہاتھ میں لے کر سواری کے ساتھ پیدل چلتے ہیں، کیونکہ میں نے اس خط کے بوجھ کا جو ہے وہ اجازت نامہ یا اجازت نہیں لی تھی مالک سے۔ تو سید رضی، اچھا اسی طرح یہ ملتا ہے، اب یہ زہد کی بات ہو رہی ہے کہ آدمی جو ہے جب زہد اختیار کرتا ہے تو وہ کمپلیکس میں مبتلا نہیں رہتا غربت کے اور کسی خامی جو اس کے اندر ہوتی ہے، جسمانی ہو یا خاندانی ہو یا کسی بھی حوالے سے کوئی ناکامی زندگی میں آ جائے۔ تو یہ بہت دیکھا گیا ہے لوگوں میں کہ بھئی ہم غریب ہیں اس لیے ہم آگے نہیں بڑھ سکے، ہم غریب ہیں اس لیے علم نہیں حاصل کر سکے، ہم اچھی جاب نہیں، اگر فلاں سے تعلق ہوتے، فلاں خاندان میں ہوتے، اتنا پیسہ ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ اب آپ دیکھیے کہ غریب کی سوسائٹی میں کوئی اہمیت نہ ہو لیکن خدا کے نزدیک کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ مولا منصب قضاوت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آتا ہے مولا سے کہتا ہے کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بہترین جگہ اتنی بہترین کام کے لیے جو منتخب کیا اور لوگ بھی اب آپ سے راضی ہیں، تو میں مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو مولا نے کہا کہ اس مبارکباد کے موقع پہ کوئی تحفہ نہیں دو گے؟ انہوں نے کہا میرے پاس ایک تحفہ تو ہے۔ اچھا زمانے میں تحفے کیسے ہوتے تھے؟ بی بی جا رہی ہیں کنیز مانگنے ہیں تو رسول جو ہے وہ تسبیح فاطمہ دے رہے ہیں، بس یہی تحفہ ہوتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ کتنا اچھا ہے وہ امیر جو کسی غریب کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہوئے انکساری کا مظاہرہ کرے۔ یعنی امیر ہے اس کو تکبر کرنا چاہیے، اور غریب سامنے آ جائے تو وہ اور تکبر میں آ جاتا ہے، لیکن خدا سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کام ہے، مال ہے تو میں کیوں تکبر کروں۔ جب اس کی بات ختم ہوئی تو خوب بہت اچھا تحفہ، تو کہا مولا اب آپ بھی مجھے کوئی تحفہ دیجئے، آپ تو خلیفہ ہیں۔ تو مولا نے کہا کتنا اچھا ہے وہ غریب جو اللہ پہ توکل کرتے ہوئے امیر آدمی سے اکڑ کے بات کرے۔ اس موقع پہ اکڑ کو جائز قرار دیا ہے، یعنی امیر کے سامنے ہم کتنے جھک کے مل رہے ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، خوب گرم جوشی سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تو آپ نے اپنی ہی ذلت کر دی۔ یعنی اب آپ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ آپ امیر ہیں میں غریب ہوں،
اور اپنے ایٹیچیوڈ سے آپ نے ظاہر کر دیا آپ کمتر ہیں وہ برتر ہیں. حالانکہ کہا گیا ہے کہ غریب کو اکڑ کے بات کرنی چاہیے امیر سے، خصوصاً اس امیر سے جو اپنے جاہ و جلال اور حشمت کا اور دولت کا جو ہے وہ روب بٹھانا چاہ رہا ہو. تو یہ ہے زہد. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ بھئی ہم اتنی نیکی نہیں کر سکتے، مثلا اتنی زیارت اور حج عمرے یا صدقہ و خیرات جتنے امیر مثلا کر سکتے، تو آپ یہ نہ دیکھیے کہ آپ کی اماؤنٹ کتنی ہے، آپ یہ دیکھیں سچویشن کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی، بادشاہ گزرا وہاں سے، بادشاہ نے جو ہے وہ دستک دی، اپنے قافلے سے بچھڑ گیا تھا شکار میں، تو اس ضعیفہ کے نکلنے پہ کہا کہ مجھے بھوک پیاس نے ستا رکھا ہے، مجھے کچھ دو. اس نے ایک گلاس، بکری تھی، دودھ نکال کے دے دیا. اس نے کہا نہیں میری بھوک ابھی بھی نہیں مٹی، مجھے اور بھی کچھ چاہیے. تو اس نے بیچاری نے جو بکری تھی اس کی ساری مال و متاع ذبح کر کے کھلا دی. تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں، اگر تمہارا کبھی آنا ہو مشکل وقت پڑے تو آ جانا، انشاءاللہ میں تمہیں خوش کر دوں گا. تو ظاہر بات ہے اس کی تو بکری ہی چلی گئی. وہ دوسرے دن پہنچ گئی بادشاہ کے بعد. تو بادشاہ نے بتایا لوگوں کو کہ بھئی یہ وہ ضعیفہ ہے جس نے میری جان بچائی تھی، ایک بکری تھی وہی اس نے مجھے کھلا دی تھی، آج جو ہے میں اس کو 100 بکریاں دوں گا اور اس کا احسان اتاروں گا، بلکہ اس سے زیادہ میں احسان کروں گا. تو وزیر نے کہا کہ آپ اس کا احسان نہیں اتار سکتے، کیونکہ اس نے اپنی پوری مال و متاع آپ کے حوالے کی تھی، اور آپ کی ساری مال و متاع سلطنت ہے. جب آپ اپنی پوری سلطنت اس کے حوالے کریں گے تب آپ اس کے مقام پر پہنچیں گے. اس کا جو ہے ماڈرن ورژن آج کل واٹس ایپ پہ سرکولیٹ کر رہا ہے، وہ بھی سن لیجئے کہ بل گیٹ امیر بننے سے پہلے ایک ایئرپورٹ سے گزرا تو اس کو اخبار چاہیے تھا. اس نے اخبار خریدا، کہا میرے پاس چینج نہیں ہے. تو اخبار والے نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی چینج نہیں ہے. تو پھر کچھ دنوں کے بعد پھر وہی اسی ایئرپورٹ سے گزرا، کہا میرے پاس پھر چینج نہیں ہے اخبار لینے کے بعد. کہنا کوئی بات نہیں. 17 سال بعد جب وہ امیر ترین آدمی بنا تو اس کو اسی ایئرپورٹ پہ وہی آدمی یاد آیا. اس نے ڈھونڈنا شروع کیا تو 1.5 مہینے کی مدت کے بعد، تلاش کے بعد وہ آدمی ملا. کہنے لگا دیکھو تمہیں یاد ہے کہ ایک دفعہ میں اس ایئرپورٹ پہ اترا تھا اور تم نے مجھے ایک مرتبہ بغیر پیسوں کے اخبار دیے تھے. تو اس غریب نے کہا 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ. تو اس نے کہا تم فکر نہ کرو، آج میں تمہارا احسان اتار دوں گا. تو اس نے کہا کیا آپ میری برابری کر رہے ہیں؟ کہنے لگا نہیں، میں تم سے زیادہ تم پر احسان کروں گا، جتنا تم نے احسان کیا تو اس سے زیادہ. تم نے مجھے اخبار دیا، میں تمہیں پوری دکان خرید کے دے سکتا ہوں. تو اس نے کہا آپ میری برابری کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ میں نے آپ کو اس وقت دیا جب میں غریب تھا، اور آپ اس وقت دے رہے ہیں جب آپ امیر بن چکے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے میں. تو اس راستے میں اگر کوئی پریشانی آئے، غربت آئے، تو ان لوگوں کو یاد کر لیجئے. جیسے ہم نے سید رضی کا واقعہ سنایا، مقدر صد بیلی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ تربوز کے چھلکے کھا کھا کے گزارا کیا کرتے تھے. وہ بھی وہ چھلکے جو کہ رستے میں پڑے ہوتے تھے ان کو چن چن کے لاتے تھے اور مٹی ہٹا کر، بس وقت پانی نہیں ہوتا تھا تو وہ ویسے ہی کھا لیا کرتے تھے. تو ہمارے گھر میں تو ماشاءاللہ پورا تربوز موجود ہے، اور اس کے کھانے کے بعد بھی اگر ہم نہ پڑھیں تو اندازہ لگا لیجئے کہ ہم سے کتنی سخت باز پرس ہوگی. اس کے بعد جو چھٹی شرط ہے وہ استقامت. اللہ تعالیٰ سورہ فصلت میں فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تحزنوا الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. کہ بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور وہ اس پر قائم رہے تو فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں. دیکھیں یہ نبیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، عام آدمیوں کی بات ہو رہی ہے. تو فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں جو کہتے ہیں لا تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور حزن نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور وہ اس جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا ان کو وعدہ کیا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات اتنی پریشانی ہوتی ہے، ڈپریشن ہو رہا ہوتا ہے، ایک اداسی غم کی کیفیت ہوتی ہے کہ بھئی ہم دیندار ہیں، ہم تو علم کے راستے پہ نکلے ہیں، ہماری مخالفت ہو رہی ہے، ہم نے تو سوچا تھا کہ ہم اس راستے پہ نکلیں گے تو لوگ جو ہے وہ پھول کی پتیاں ڈالیں گے، شاباش دیں گے. یہاں پھر ایک دم سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خوشی کی، ایک امید کی ایک لہر دل میں
دوڑ جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ میں ایک ہمت سی بندھ جاتی ہے، یا صبح اٹھتے ہیں نئے عزم کے ساتھ. تو یہ وہی ابشروا بالجنت التی ہے کہ فرشتے جو ہے آپ کے کان میں جنت کی بشارت دیتے ہیں، گھبراؤ مت، بس یہ چند دن کی زندگی ہے، وقتی طور پر زحمت ہے، پھر انشاءاللہ وہ جنت تمہارا انتظار کر رہی التی کنتم توعدون، جس کا تم سے جو ہے وہ وعدہ کیا گیا ہے. دیکھیں جہاں تک استقامت کی بات ہے تو ہماری زندگی تو 60-70 سال کی ہے. نوح علیہ السلام کی زندگی کو یاد کیجئے، 2500 سال، 850 سال نبوت سے پہلے، 950 سال نبوت کے بعد، پھر 200 سال کشتی بنانے میں. دیکھیں کشتی بنانے میں کیا ایسا مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ کشتی اتار دیتا؟ نہیں، کشتی بنانے کی زحمت، اور ایسی کشتی بنانے کی زحمت کہ وہ دن بھر بناتے، رات کو توڑ کے چلے جاتے، وہ پھر بناتے، پھر رات کو توڑ کے چلے جاتے، پھر بناتے، اور پھر ایک اور طریقہ کیا اس پہ نجاست ڈال کے چلے جاتے. اب وہ پریشان کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی امت کو خارش کی بیماری میں مبتلا کر دیا. ایک آدمی گیا اسی خارش کی بیماری میں نجاست کرنے، وہاں پہ پتہ چلا پھسل کے گر پڑا، جیسے ہی گرا تو نجاست اس کے جسم پہ لگی، جہاں جہاں لگی خارش کی بیماری ختم ہو گئی. تو پوری قوم آ گئی وہاں پہ اور نجاست کو لے کے جانے لگی تبرک کے طور پہ، اور اپنے اپنے جسموں پہ ملنے لگی. اس طرح اس کی صفائی ہوئی. یعنی 200 سال کشتی بنانے میں لگے، پھر اس کے بعد 500 سال الگ. اچھا آؤٹ پٹ کتنا تھا، یعنی کتنا ملا ان کو؟ 80 لوگ، صرف 80 لوگ. موسیٰ علیہ السلام کی 2500 سالہ زندگی میں صرف 80 لوگ ان پہ ایمان لائے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے، اگر آپ کو یہ پریشانی ہو کہ میرا سفر طویل ہے، پریشانی ہے، تو نوح علیہ السلام، اگر نوح علیہ السلام نہیں تو اس کے بعد جو تکلیف ہو سکتی ہے وہ شیطان، کہ شیطان جو ہے نوح علیہ السلام سے پہلے سے کر رہا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا، میرے جو اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن پھر بھی لگا ہوا ہے. تو کم از کم آپ کسی نیک نہیں تو کسی بد یعنی شیطان سے آپ استقامت حاصل کر لیجئے یا سبق حاصل کر لیجئے. 7ویں اور آخری شرط وہ ہے دعا. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. سورہ غافر آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اور بہت خوبصورت تشریح کرتے ہوئے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو نے کہا ہے تو میں مانگ رہا ہوں، ورنہ میری کیا اوقات تجھے مشورہ دوں، تو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے. تو اللہ نے مانگنے کا کہا ہے اس لیے مانگ رہے ہیں، ورنہ تو اللہ کو معلوم ہے ہمیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، اس کو ہمارا مانگنا بھی اچھا لگتا ہے. تو جب تک آپ مانگنے کا سلسلہ نہیں جاری رکھیں گے، پشیمانی اور توبہ اس سے نہیں طلب کریں گے، اللہ کی توفیقات شامل حال ہوئے بغیر آپ ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے. دیکھیے اصل چیز ہے اپنے گناہوں پہ ندامت اور اپنی نیکیوں کو حقیر سمجھنا. غلطی دونوں سے ہوئی تھی، آبجیکشن احتجاج دونوں نے کیا تھا، یعنی فرشتوں نے بھی احتجاج کیا تھا اور شیطان نے بھی احتجاج کیا تھا. لیکن فرشتوں نے جب احتجاج کیا تھا یا آبجیکشن کیا تھا تو فوراً پشیمانی کا اظہار کیا اور کہا ہم غلطی پر تھے، تو بہتر جانتا ہے. شیطان اکڑ گیا، نہیں میں صحیح بات پر ہوں اور جو میں کہہ رہا ہوں میں اس پہ عمل کروں گا اور میں اپنے آپ کو آدم سے برتر سمجھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا. بس یہی فرق ہے ایک فلاح پانے والے اور اپنی کامیابی تک منزل تک پہنچنے والے میں اور اس شخص میں کہ جو راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، جہنم کا لقمہ بنتا ہے. یعنی گناہ دونوں کرتے ہیں، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے. تو اپنے اس راستے میں جب بھی مشکلات آئیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے اور مجھے دوبارہ اتنا جسے کہتے ہیں کہ ارادہ میرا مضبوط کر دے، اتنی تقویت دے، میری نیت کو اتنا خالص کر دے کہ آئندہ مجھ سے گناہ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرائط پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، علم کے سفر میں ہمیں بحفظ حفاظت اپنی منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، اس
سفر میں جو مشکلات پیش آئیں ان کو عبور کرنے کی توفیق عطا فرما، تعلیمات اہل بیت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو اسیر ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو رشتوں کے انتظار میں ان کے لیے مناسب رشتوں کا بندوبست فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔